الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد یحبنا ونحبہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اسلامی تاریخی اہم واقعات میں جہاں اس میں عید ہے، عید الفطر، اسی طریقے سے اس میں شوال میں شادی کرنا سنت ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح بھی اور ان کی رخصتی بھی اس مہینے میں ہے۔ وہاں تاریخی اور اسلامی واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ کہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلی محتمم بشان جنگ غزوہ بدر جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہجرت کے دوسرے سال لڑی گئی، اس کے ٹھیک ایک سال بعد شوال المکرم 3 ہجری میں 11 شوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان فرمایا۔ غزوہ احد ایک پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے، بالکل سامنے وہاں سے نظر آتا ہے، بلکہ مدینہ کی حدود حرم اس پہاڑ تک چلی جاتی ہیں۔ یہ پہاڑ بہت محتمم بشان ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جنت کے پہاڑوں میں سے یہ ایک پہاڑ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پہاڑ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، ہمیں اس سے پیار ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس پہاڑ کی مثالیں بھی ارشاد فرمائیں، مثلا جیسے کسی نیکی کے اظہار پر جنگ احد پہاڑ کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اسے ایک قیرات کا اجر ملتا ہے، اور وہ قیرات احد پہاڑ کے سونا خرچ کرنے کی مقدار جتنی ایک قیرات ہوگا میں چل کر تدفین تک جائے اس کو 2 قیرات کا اجر ملتا ہے۔ جنگ احد کا چھوٹا سا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، فتح نصیب ہوئی۔ 1000 کافر، 313 مسلمان، اور ان 313 مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 زیریں تھیں، 6 تلواریں تھیں۔ اکثر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کسی کے سر پر، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑی نہ پگڑی نہیں، رومال نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کے جسم پر کرتے تک نہیں تھے، ہاتھوں میں چھڑیوں سے جنگ لڑی گئی۔ لیکن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ شکست خوردہ ہوئے کافر، 70 کافر مردار ہوئے، جہنم رسید ہوئے۔ ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تذکرے فرما دیے تھے، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں پڑا ہوگا، یہ یہاں ہوگا۔ قلیب بدر کا ایک کنواں ہے، ان لاشوں کو پھینکا گیا وہاں پر۔ تو اس سے شکست خوردہ ہو کر جب کافر واپس گئے تو بہت پریشان ہوئے۔ ان لوگوں نے پورا 1 سال جنگ کے لیے تیاری کی، حتیٰ کہ ابو سفیان بدر کے موقع پہ یہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 چیزیں تھیں کہ یا تو ابو جہل جو لشکر لے کے آ رہا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، یا ابو سفیان سے مال لوٹا جائے۔ تو آپ نے اس جنگ کو اور اللہ کے راستے میں لڑنے کو ترجیح دی، اس کو چھوڑ دیا۔ ابو سفیان اپنے مال سمیت جب مکہ المکرمہ پہنچا، اور اس میں یہ بہت سارا یوں سمجھو نفع کا مال اکٹھا کر کے لے گیا تھا، تجارتی مال، واپس پہنچا تو وہاں پر کوہرام مچا ہوا تھا کہ ان کے 70 کافر مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، 70 ان کے گرفتار ہوئے۔ ان کو چھڑانے کے لیے ان لوگوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو فدیہ ادا کرنا پڑا۔
تو اب ان لوگوں نے ٹھان لی کہ جب تک ہم بدر کا بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ جنگ احد کے لیے اس وقت سے تیاری شروع ہوئی، 1 سال تک تیاری ہوتی رہی۔ ان لوگوں نے قسمیں اٹھا لی تھیں۔ کچھ لوگوں کی قسموں کی یہ کیفیت تھی کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک اس کا بدلہ نہ لیں، ہم اپنا مال تجارت کے کبھی خرچ نہیں کریں گے جب تک ان کا بدلہ نہ لے لیں، ہم فلاں کام نہیں کریں گے جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیں، یعنی قسمیں اٹھائی گئی۔ اور یہ ساری تیاری مکمل کر کے ابو سفیان کی قیادت میں ایک کارواں، ایک قافلہ تیار ہوا۔ دارالندوہ جو مکۃ المکرمہ میں کافروں کی شورا کا مرکز ہوتا تھا، وہاں پر بڑے بڑے کافر بیٹھے اور انہوں نے اس حوالے سے مشورہ کیا۔ سفیان ابن حرب اس کے اندر موجود تھا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اس میں موجود تھا، اکرمہ ابن ابی جہل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس میں موجود تھے، اسی طریقے سے حارث ابن حشام یہ ابو جہل کا بھائی تھا یہ اس کے اندر موجود تھا، ایسے حویت ابن عبد العزیٰ یہ اس میں موجود تھے، سفیان ابن امیہ یہ تھے، یہ سب لوگ بیٹھے تھے اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے ہم نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ان لوگوں نے تیاری کی اور تیار ہونے کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل پڑے اور روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم جب تک اس کا انتقام اور بدلہ نہ لیں، بعض لوگوں نے تو یہاں تک قسمیں اٹھائیں کہ جب تک میں فلاں کو نہیں قتل کروں گا اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ اور اس بات کا جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس پتہ چلنے کی اطلاع بھی ایسے ہوئی کہ سیدنا حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ اس وقت مکۃ المکرمہ میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیار، خاندانی وہ قرابت اور نسبت، اگرچہ یہ مسلمان بعد میں ہوئے لیکن انہوں نے وہاں سے ایک خط اپنے ایک نوکر کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ خط جس وقت وہاں پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا، آپ نے صحابی سے پڑھوایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مدینے کے قریب یعنی احد کے پاس یہ کافروں کا لشکر آ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسی سیدنا اسید ابن حضیر ان کو آپ نے چاروں طرف مدینے کی حفاظت کے لیے اور پہرے کے لیے متعین فرمایا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ، اگلا دن جمعہ کا تھا 11 تاریخ، آپ نے ایک دن پہلے خواب دیکھا، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، پھر آپ نے اپنی تلوار کو شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ میرے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوں گے، اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شورا اکٹھی کی اور آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ کیا مجھے مشورہ دیتے ہیں؟ تو مہاجرین نے کہا اللہ کے محبوب ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ انصار نے کہا محبوب ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم اپنی جانیں دے بیٹھیں گے اور قربان کریں گے۔ دوسرا مشورہ یہ تھا کہ جنگ کیسے لڑنی چاہیے، کیونکہ بدر میں تو تیاری کا موقع ملا تھا، احد میں تو اچانک پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں، اب ہم ان سے کیسے لڑیں؟ تو اس وقت 2 رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہمیں دفاعی پوزیشن حاصل کرنی چاہیے کہ وہ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے جواب دیں، ہم چونکہ محفوظ ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، محفوظ ہوں گے، بند ہوں گے، شہر کے اندر وہ آ نہیں سکیں گے، اندر کے حالات سے وہ واقف نہیں، ہم واقف ہیں، تو ہم ان پر ادھر سے جو حملہ کریں گے ہمارے تیر سامنے لگیں گے، وہ ظاہر میدان میں ہوں گے، ہم چھپے ہوئے ہوں گے۔ اور ظاہری طور پر یہ رائے بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ تھی، اور اس رائے میں جن لوگوں نے آرا دی تھی ان میں وہ صحابہ تھے جو اس میدان کے مجے ہوئے لوگ تھے اور لڑنے میں جنگجو تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا رجحان اس رائے کی طرف تھا۔ اور مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے رائے لی تو اس میں نوجوان صحابہ، بالخصوص وہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے جذبات تھے کہ ہم اسلام کے لیے لڑیں،
کافروں کا مقابلہ کریں، ان کو تہہ تیگ کریں، اپنی جانیں پیش کریں اللہ کے محبوب کی محبت میں اور اسلام کی عظمت کے لیے اور دین کی گویا بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم اندر بیٹھ کر لڑیں، یہ لڑنے کا مزہ نہیں جب تک باہر نہ جائیں اور میدان میں جا کے لڑیں گے، کھلے عام سامنے مقابلہ کریں گے اور خوب دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑیں گے۔ یہ نوجوان خون تھا، نوجوان صحابہ اکرام تھے، ان میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مبارک میں 3 سال چھوٹے بھی ہیں، یہ یا 2 سال، یہ حضور نے ان کو فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء حمزہ، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، تمام شہیدوں کی سرداری کا تاج پہننے والا یہ میرا چچا حمزہ ہے۔ ان کے جذبات بھی یہ تھے کہ اللہ کے محبوب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے آپ کو اللہ کا سچا رسول بنا کر، اللہ نے اپنا سچا رسول جس نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، جب تک ہم میدان میں لڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کر کے اپنی جان آفرین کے حوالے نہیں کرتے، ہم وہاں تک اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے اور ہم باہر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی دونوں طرف کی رائے کو دیکھا، اگرچہ وہ مجے ہوئے لوگ تھے اور پرانے لوگ تھے، جنگجو تھے، ان کا تجربہ تھا، یہ نوجوان تھے، ان کے جذبات تھے، لیکن ان کے جذبات صادق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی رائے کو اہمیت اس حوالے سے دی کہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، یہ پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھی، جنگ ہم باہر کھلے میدان میں لڑیں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن 11 شوال المکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ارشاد پڑھایا۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے فرمایا کہ بھئی تیاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح و کامیابی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان نے تیاری شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر اور عمر کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے اور ان صحابہ کی رائے کے ساتھ تھی کہ جو یہ چاہتے تھے کہ اندر ہوں اور مقابلے میں جنگ لڑی جائے، اور وہ باہر سے حملہ کریں تو اندر سے ہم دفاعی پوزیشن میں ہوں۔ تو ان صحابہ نے ان نوجوانوں کو کہا کہ تم نے اللہ کے محبوب کے مزاج کے خلاف اپنی رائے استعمال کی ہے، بہتر یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہ تھا اور ہم سب کی رائے یہ تھی جنگ اندر لڑی جاتی۔ اب یہ صحابہ حساس ہوئے جو چھوٹی عمر والے تھے، جن کے یہ جذبات تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ نے اپنی زریں پہنی، آپ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلحہ لیا، آپ نے سر مبارک کی اپنی دستار اقدس رکھی، اور پھر وہ آپ نے لوہے کا خود بھی پہنا۔ یہ اسلحہ سے لیس ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے آئے اور آ گئے، تو اس کے بعد ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ کی رائے کی مخالفت مقصود نہیں تھی، ہم آپ کی دل آزاری نہیں چاہتے، آپ کا جیسے فیصلہ ہو ہم یہیں آپ کی رضا پر راضی ہیں، اندر بیٹھ کر جنگ لڑیں گے، ہم باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب ارادہ کر لیتا ہے اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لے اور وہ تلوار پہن کر نکل آئے، اسلحہ پہن کر باہر آ جائے، تو پھر یہ نبی کی شان نہیں کہ پیغمبر اپنے اس فیصلے سے واپس آ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ وشاورہم فی الامر، محبوب ان سے مشورہ تو کیجئے، لیکن اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اور یہ آیت کریمہ ہے بھی جنگ احد کے قصے میں کہ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، پھر فتح شکست کا معاملہ خدا کے سپرد، اب آپ وہاں سے چلیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آپ روانہ ہوئے، صحابہ اکرام سے آپ نے مشورہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پرچم تیار فرمائے۔ ایک پرچم سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس میں دیا، دوسرا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر
یہ اسی او جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ پرچم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست اقدس میں آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ تیسرا پرچم حباب ابن منظر صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ نے دیا۔ مسلمانوں کی جو تعداد وہاں پر تیار ہوئی وہ 1000 کے لگ بھگ تھی، کافروں کی تعداد وہ 3000 تھی۔ بدر میں 1000 کافر تھے، 313 مسلمان تھے، 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ یہاں بھی ظاہراً یہی تھا کہ وہ 3000 تھے، یہاں پر 1000 تھے، تو 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جس وقت یہ جماعت روانہ ہوئی 11 شوال المکرم کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد روانہ ہوئے، اور جناب سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ زرہ پہن کر آگے آگے چل رہے تھے، باقی مسلمان حضور کے دائیں پیچھے آگے ہر طرف سے مطلب آپ کے ساتھ تھے، اور یہ رحمت کائنات کا لشکر چل رہا تھا۔ آگے ایک جگہ آئی مقام شیخین، آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیان وہاں پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ کم عمر چھوٹے بچے بھی اس جنگ میں شریک ہیں۔ آپ نے بچوں کو واپس کرنا چاہا، ان میں کچھ بچوں کی یہ کیفیت بھی تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں آپس میں لڑائیے، مقابلہ کروائیے، ہم اگر طاقتور ہیں اور اپنے مقابل کو بچھاڑتے ہیں تو پھر آپ ہمیں لے چلیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بچوں کی کشتی کروائی، یہاں پر بھی بچوں کی کشتی ہوئی، اور پھر یہاں پر گویا وہ بچوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عنایت فرما دی جن کو بدر میں پیچھے کیا تھا، اب یہ بھی وہ ساتھ چل پڑے۔ لیکن وہاں سے جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شوق وہاں پہ رکے، تو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس بدبخت نے اس کے ساتھ اس لشکر میں جو 1000 کا تھا، ان میں 300 آدمی وہ تھے جو منافق تھے، اور یہ اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کا ٹولہ تھا۔ انہوں نے کہا حضور نے ہماری بات مانی نہیں، ہم اپنی جانیں اپنے آپ کو اپنے آدمیوں کو قتل کرانے کے لیے جائیں، نوجوانوں کے کہے کو آپ نے ترجیح دی ہے، ان کے کہنے پر آپ باہر چل پڑیں، ہم اپنے بندے مرانے کے لیے نہیں جاتے۔ وہ وہاں سے پیچھے چلے گئے۔ اب 300 کا لشکر 1000 میں سے ایک دم پیچھے ہٹا، یقیناً صحابہ اکرام ممکن ہے ان پر اثر ہوا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اب 700 صحابہ بچ گئے اور بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ تھے۔ ہر کام میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ نہ فرماتے باہر نکلنے کا اور ان نوجوانوں کی رائے کو آپ اہمیت نہ دیتے، جنگ اندر ہوتی تو پھر یہ امکان تھا، خطرہ تھا کہ وہ منافق اندر بیٹھ کر کوئی منافقانہ چال چلتے جس سے مسلمانوں کا نقصان شاید احد کے باہر کے میدان سے بھی زیادہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی اور بہتری ہوئی کہ ایمان اور نفاق کھل کر سامنے آ گیا کہ مومن حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، منافق پیچھے ہٹ گئے، تو 300 منافقوں سے اہل ایمان کی جان چھوٹی اور ان کا نفاق واضح ہو گیا اور وہ منافق کھل کر سامنے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام یوں سمجھیے پھر مستعد ہو گئے کہ اب ہمیں پورا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب باقی صحابہ کرام کی تعداد وہاں پر تھوڑی بچ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ 700 صحابہ کرام بچے۔ رات کو آپ نے مقام شیخین ایک جگہ ہے وہاں پر رات کو قیام فرمایا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے اذان دی، نماز پڑھائی گئی۔ رات کے آخری حصے میں وہاں سے آپ نے گویا صبح کا وقت ہوا، اذان اقامت نماز کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے قریب جا کے پہنچے۔ جبل احد یہ مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے، اور یہ خط مستقیم میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی گھاٹی میں اترے تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا، صحابہ اکرام کو ترتیب دی اور ان کو کھڑا کیا۔ ایک طرف احد پہاڑ تھا آپ کے کوئی پشت پر، دوسری طرف سے کفار کا لشکر تھا، ایک طرف ایک درہ تھا جہاں سے امکان تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ آور نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں 50 صحابہ اکرام کا ایک دستہ وہاں پر آپ نے کھڑا کر دیا کہ تم یہاں پر کھڑے رہو، جنگ میں فتح ہو شکست ہو، ہم کامیاب ہوں ناکام ہوں، آسمان سے پرندے اترے ہمارے بوٹیاں نوچ آئیں، سب کچھ
کچھ ہو برداشت کرنا، لیکن تم اس درے کو چھوڑ کے نیچے نہ آنا، نیچے نہ اترنا، یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اب یہ 50 آدمی وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باقی صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ 650 بچ گئی۔ 1000 تھے، 300 منافق نکل گئے، 50 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب حضور کے ساتھ جو باقی بچے ہیں وہ 650 ہیں۔ مقابلے میں جو کافر کھڑے ہیں ابو سفیان کا لشکر، جو یہ یاد رکھیے کہ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر بھی ہیں، اور پھر یہ فتح مکہ پر مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بھی دی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہو فتح مکہ کے موقع پر میں اس کو بھی امان دوں گا۔ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ وہاں پر مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، 3000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ 650 صحابہ کرام ہیں۔ اب یہاں پر مقابلہ ایک بڑا سخت تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ مقابلے کے لحاظ سے بدر کی نسبت احد کی جنگ زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وہاں 1 اور 3 کا مقابلہ تھا، اور یہاں پر 3000 کافر ہیں، 50 صحابہ وہاں پر کھڑے ہیں، 650 میدان میں ہیں، اور اگر 600 کو 3000 پر تقسیم کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی 1 کے مقابلے میں 6 5 30 یعنی 3000 تھا، تو 600 یہ تھے، 1 اور 3 کا مقابلہ ہے، یا 1 اور 4.5 کافر آمنے سامنے اور 1 مسلمان، یعنی یوں مقابلہ ہے۔ تو بدر کی نسبت احد کی جنگ زیادہ سخت تھی، زیادہ مقابلہ تھا، اچانک واقع ہوئی تو یہ دوسرا مقابلہ تھا۔ پھر وہ جو دستہ پیچھے ہٹ گیا 300 کا، یہ بھی اللہ کے محبوب کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ پھر وہ درہ جہاں پر 350 آدمیوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا، وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ سارے واقعات اس جنگ احد کے اندر پیش آئے ہیں، اس لیے یہ جنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت بڑی اہم ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے بھی بہت بڑی کمال کی جنگ ہے کہ بدر کا نتیجہ وہ نہیں نکلا جو احد کا نکلا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ احد بدر کی نسبت زیادہ کامیاب و کامران جنگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفیں سیدھی کر آپ نے اپنی تلوار مبارک ایک ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات آگے آئے کہ اللہ کے محبوب ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہ دی۔ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو دجانہ، اور یہ ان میں سے ہیں جو وہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں تھے۔ مقصد یہ تھا کہ انصاری ہی آئیں، ان کا نام سماک ہے۔ یہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے حتیٰ کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، تمہارا ہاتھ نہ تھکے، دشمن تہہ تیغ ہو جائیں۔ تو حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں اس کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ یہ پھر میدان میں نکلے اور یہ تلوار لے کے آئے، اور ان کے لڑنے کا انداز یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لہراتے تھے، بڑے اکڑ کے چلتے تھے، اور یہ اکڑ کے چلنا یہ کوئی تکبر کی علامت نہیں تھی۔ التکبر مع المتکبر عبادت، چونکہ کافر اس انداز سے تھے تو مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ ظاہر کرے، مقابلے میں جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی لڑے اس جنگ میں، اور انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو دجانہ نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے تلوار لی اور اس کے ساتھ لڑے، اللہ کے محبوب کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ اسی طریقے سے اس جنگ میں جو پہلا مرحلہ تھا اس کے اندر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق اور مسلمانوں کو کامیاب و کامران کیا، اور انصار نے اس کے اندر بڑی جرأت اور حوصلے سے لڑائی لڑی۔ اور جب یہ پہلا مقابلہ ہوا تو جو سب سے پہلے مبارز ایک دوسرے کے مقابل نکلے تو قریش میں سے ابو عامر نکلا۔ اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابل؟ تو اس نے یہ اعلان کیا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گویا ان کے مقابلے میں بھیجا۔ تو
जंग की इब्तदा उस ज़माने में यही होती थी कि एक इधर से आवाज़ लगाए एक उधर से आए, तो ये आमना सामना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली इब्तदा में मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, ये भी बड़े हौसले और जुर्रत के साथ ऊँटों के साथ ये बाकायदा उस जंग में शरीक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अथर से हज़रत ज़ुबैर की इस जंग में इस शिरकत की तायीद फरमाई। सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू इस मैदान में आपने बड़ी जुर्रत के मुजाहिरे फरमाए, बड़ा हौसला और हिम्मत के साथ लड़े। एक रिवायत में आता है कुफार का एक दस्ता आपकी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमले के लिए आया, आपने फरमाया जो इसे हटाए मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। हज़रत अली ने उसे हटाया। फिर दूसरी मरतबा दूसरा दस्ता आया, फिर आपने ये जुमले फरमाए तो आपने सैयदना अली आगे बढ़े। तीसरी मरतबा ऐसा हुआ, फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आगे बढ़े। और जब ये 3 दफ़ा ऐसे हुआ और 3 दफ़ा उस दस्ते को हज़रत अली ने पीछे किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, अली अंत मिन्नी अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे हूँ। ये कहकर हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अभी ये जुमले ख़त्म हुए थे कि आसमान से जिब्रील अमीन का आए और कहा, महबूब आपका अली से ताल्लुक़, अली का आपसे ताल्लुक़ सुनकर अल्लाह भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। और मैं कहता हूँ अना मिनकुमा, मेरा आपसे भी मोहब्बत का ताल्लुक़ है और अली इब्न अबी तालिब से भी ताल्लुक़ है। हज़रत अली भी उन मुशरिकीन में से सबसे पहले जो अबू सुफियान का लश्कर का आलम बरदार था, उसका नाम था तलहा इब्न अबी तलहा। वो मैदान में आया और उसने कहा कौन है जो मेरा मुकाबिल हो, जो मेरे साथ मुकाबला करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज में से सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू को भेजा। ये एक बड़ा अजीम मरहला था। हज़रत अली जब कामयाब हो के आए, हुजूर ने तकबीर का नारा लगाया, बहुत खुशी का इजहार फरमाया। ये सैयदना अली की इस जंग में बहादरी थी। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी जुरत और बहादरी के साथ हज़रत हमज़ा लड़ते रहे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस जंग में शहीद हुए और आपकी शहादत पर मैं इंशाअल्लाह एक मुस्तकिल गुफ्तगू करूँगा। सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि जब ये शहादत हुई तो इनके जिस्म के टुकड़े हुए, आज़ा अलहदा अलहदा कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू नहीं थमते थे। आपने सैयदना हमज़ा की लाश पर खड़े होकर कहा था, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ, ऐ इलाहुल आलमीन आज मेरे चचा का ये हाल है, अब मैंने तेरे दीन की खातिर अपने चचा को कुर्बान किया है, ऐ अल्लाह तू उससे राज़ी हो जा। ये जंग हुई तो जब पहले मरहले में मुसलमान कामयाब व कामरान हो गए, अल्लाह ने इनकी फ़तह अता फरमाई। वो जो दस्ता ऊपर 50 आदमियों का खड़ा था, उनमें से कुछ सहाबा नीचे उतरे। यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि बाज़ नादान, जाहिल, बेवकूफ़ मुअर्रिख़ या लिखने वाले बाज़ कलमकार जो शायद इस हकीकत को नहीं समझ सकते, उन्होंने आम तौर पर सहाबा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जी वो माल गनीमत को लूटने के लिए नीचे उतरे थे। एक बात तो यह है कि माल गनीमत लूटा नहीं लिया जाता। गनीमत का माल वो है जो काफिर छोड़ जाते हैं, मुसलमान उसको जमा करके अपने अमीर के पास लाते हैं, वो उसे तकसीम करते हैं। लूटना ये होता है कि जिसके कब्ज़े में जो चीज़ आ जाए वो उसको कहे ये मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। तो सहाबा इकराम लूटने के लिए नहीं आए थे। सहाबा जो नीचे उतरे, अमीर लश्कर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका कि ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के महबूब का फरमान था, अब मुसलमानों को फतह हो गई है, हमें उतरने में कोई हर्ज नहीं है। ये नीचे उतरे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे और ये कुफार के लश्कर में थे। ये एक फ़ौजी दस्ता लेके उल्टी तरफ से उस दर्रे से चढ़े और ऊपर से आके इन्होंने हमला किया। वो जो तीर अंदाज कुछ लोग बाकी उस दर्रे पर बचे हुए थे, कुछ तो उतर आए, कुछ रह गए थे 50 में से, वो जो थे सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर समेत वो सब के सब शहीद हो गए। ऊपर से वो आए, आगे जाते हुए काफिर वो दरमियान में रुक गए, वो यानी वो पीछे आए, मुसलमान दरमियान में आ गए, दोनों तरफ से हमला हुआ। इस दौरान मुसलमान दरमियान में दबे, जिसकी वजह से मुसलमानों को एक बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा।
اس میں 70 کے قریب اصحاب رسول کے لاشیں تڑپے، ان میں سیدنا مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انس ابن نضر شہید ہوئے، اسی طریقے سے عمر ابن جموح شہید ہوئے، ایسے ہی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی کئی صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، جس کو میں انشاءاللہ روزانہ ترتیب میں ان شہدائے احد میں سے چند کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں حوصلہ، ہمت، حتیٰ کہ وہ جو کھلبلی مچی تھی اس میں پھر ایک طوفان برپا ہوا، اور وہاں ایک آواز شیطان نے لگائی کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل رسول اللہ، حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ اللہ کے ہاں چلے گئے، اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی، اور اس بھگدڑ کے دوران ابو سفیان نے ایک آواز لگائی اور اونچی آواز سے کہا کہ کیا تمہارے اندر محمد الرسول اللہ موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا محبوب اجازت ہو تو جواب دوں، فرمایا نہیں خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کیا ابو بکر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کیا عمر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں خاموش رہو۔ شاید اللہ کے نبی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یہی ہو تاکہ لوگوں کو ترتیب کا پتہ چلے کہ نبی کے بعد صدیق ہے، صدیق کے بعد عمر ابن خطاب ہے۔ اور جب ان تینوں کا تذکرہ ہو گیا، اولو حبل، حبل کی جے ہو گئی، ہم زندہ باد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس وقت کے لیے اللہ سے میں نے تجھے مانگا تھا، آج وہ کہہ رہے حبل زندہ باد، اس کا تم جواب دو۔ اور پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا خدا ہے تمہارا نہیں، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا گیا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اس نے کہا اولو حبل، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اجل۔ یہ اللہ اکبر وہ نعرہ ہے جو عمر کے کلمہ پڑھنے پر حضور نے سب سے پہلے مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کی وجہ سے مکہ کی پہاڑیوں میں اس کی آواز پہنچی تھی۔ آج عمر ابن خطاب نے احد میں کفر کے مقابلے میں یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اجل۔ انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار نہیں۔ یہ جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا یا اللہ مدد، یہ اصل اس نعرے کا ترجمہ ہے جو مسلمان کو کہنا چاہیے کہ ہمارا حقیقی مددگار جو ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے، بغیر اسباب کے بھی مدد کرتا ہے، اسباب کے تحت چاہے تو مدد کرتا ہے، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ پھر مسلمان حوصلے سے لڑے، اس کے بعد وہاں سے کفار بھاگے۔ اب جب یہ جانے لگے تو ابو سفیان نے جاتے ہوئے ایک بات کہی، مسلمانوں برابری ہو گئی، بدر میں تم جیتے تھے آج ہم جیتے ہیں، وہاں تم نے ہمارے مارے تھے آج ہم نے تمہارے مارے ہیں، وہاں تم فاتح ہوئے تھے آج یہاں تم شکست خوردہ ہو، ہم فاتح ہو گئے۔ یہ جب اس نے کہا تو سیدنا عمر ابن خطاب نے جواب دیا، فرمایا تیرا تصور غلط، تیری سوچ غلط ہے، وہاں بھی ہم جیتے تھے یہاں بھی ہم جیتے ہیں۔ مسلمان زندہ ہے تو مجاہد ہے، کامیاب ہے تو فاتح ہے، لڑ پڑے تو یہ مجاہد ہے، بچ جائے تو غازی ہے، جان دے دے تو شہید ہے، یہ تو کسی حالت میں ناکام ہے ہی نہیں۔ اس لیے بدر میں ہمارے زندہ باد تھے، تمہارے مرے تھے جہنم میں گئے، ہمارے مرے ہیں تو جنت میں گئے ہیں، اور جو ہمارے شہید ہیں اللہ تو ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے کے کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، دماغوں میں بھی ان کے اپنے تصور میں یہ نہ لاؤ کہ یہ مر گئے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بلکہ تفسیروں میں ہے کہ ان کی ارواح جو یہ شہید ہو گئے، انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار ہماری جدائی میں ہماری اس کیفیت کو دیکھ کر وہ رو رہے ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کو ہماری اس خوشی کی اطلاع دے کہ ہم زندہ بھی ہیں اور ہم کھا پی بھی رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پھر اللہ نے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہمیں کہتے ہو کہ اگلے سال لڑیں گے، بزدلوں کی بات ہے، ہم زخم خوردہ ہونے کے باوجود اور اس حالت میں کہ ہمارے لاشیں بے شک تڑپ رہے ہیں لیکن ہمارے عزم جوان ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم اپنے نبی کے جانثار ہیں، محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر مقابلہ کرنا ہے تو آؤ اب بھی لڑو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
جب یہ بات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، ابو سفیان شکستہ خوردہ ہوا، واپس چلا گیا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ اس جنگ میں بہت ساروں کو شہادت کا اعزاز ملا۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا، حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا اعزاز ملا۔ اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، اور پھر اس میں ایک سبق بھی دیا گیا کہ اللہ کے محبوب کی بات کو سمجھنے میں صرف ہلکی سی غلطی یا بات سمجھنے میں مغالطہ لگ گیا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور گرفت اور امتحان آ سکتا ہے۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا متبع بناؤ، وہ آپ کی تابعداری اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محتمم بھی شان جنگ لڑی، اس میں حضرت حمزہ کو سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول کا خطاب ملا۔ بدر کے جتنے شہداء تھے ان کو دو حصوں میں، کچھ تو وہاں احد کے میدان میں اب بھی ایک چار دیواری ہے، اس کے اندر کچھ کی قبور اقدس ہیں، وہ وہاں پر مدفون ہیں، بلکہ وہاں جا کے کھڑے ہوں اور عجیب آدمی پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ راتوں کو اگر ہوا چلے تو خوشبو مہکتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور کچھ کو ان کے اعزاء اقربا اٹھا کر جنت البقیع کے قبرستان میں لے آئے اور ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ ان کے باقی حالات انشاءاللہ تعالی باقی دوسری نشستوں میں گفتگو کے دوران کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا سچا وفادار تابعدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، اطاعت اور اپنے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ غیرت و حمیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قوت ایمانی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب